پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ یہ ماں بیٹی کی تصویر بہت وائرل رہی اور لوگوں نے جو سچی بات تھی جب لوگوں کے سامنے آئی تو لوگ اس بچے کی بہت زیادہ تعریف کی کہ بیٹا ہونا چاہیے تو اس طرح سے۔ لیکن پھر اس کے پیچھے ہوا کیا کہ جب یہ بات ہندوستان میں آئی تو جو کٹر ہندو تھے، جو ہندو دھرم کو ماننے والے لوگ تھے، انہوں نے اس کے اندر اپنی طرف سے ایک جھوٹ ملا کر کے سوشل میڈیا پہ پھیلا دیا کہ پاکستان میں ایک 18 سال کا بچہ اپنی ماں سے شادی کر لیا۔ یہ اسلامی پرمپرا اور اس طرح کی باتیں آپ سوشل میڈیا پہ، ٹویٹر پہ جائیں، ایکس پہ جائیں، فیس بک پہ جائیں تو لاکھوں کروڑوں کی سنکھیا میں اس طرح کی باتیں آپ کو ملیں گی، کروڑوں پوسٹ آپ کو ملیں گے۔ تو آج میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ آخر اس کے پیچھے برہمنوں کی کیا سوچ تھی۔ برہمنوں نے یا جو کٹر ہندو ہے انہوں نے آخر کیا وجہ تھی کہ ایک سچی بات جب سامنے آئی تو اس کو جھوٹ بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ تو اب دیکھیں، میں ایک بات بتاتا چلوں، یہ بات لکھی ہوئی ہے، یہ تو خیر اتنی سی بات ہے، آپ جب جائیں گے سوشل میڈیا پہ تو اتنی گندی گندی بات لکھی ہے کہ بتا نہیں سکتے ہیں۔ میں تھوڑا دکھا دیتا ہوں پھر وہیں سے بات کروں گا کہ یہاں دیکھیں اس طرح کی باتیں آپ کو یہاں ملیں گی۔ اب دیکھیں کہ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی، کارن کیا تھی کہ ہندوؤں نے، کٹر ہندوؤں نے ایک سچائی کو، سچی بات کو، اچھی بات کو جھوٹ بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا اور اسلام کا نام لے کے گالی وغیرہ دے کر کے اس طرح سے کام کیا، جبکہ سب کو سچائی معلوم تھی کہ سچائی کیا ہے۔ تو دیکھیں، ایک بات جو میں بتا رہا ہوں وہ صرف یوں سمجھے کہ میں ہی بتا سکتا ہوں، اور بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو بتا سکے، کیونکہ میں ہندو دھرم کی لگ بھگ سبھی گرنتھوں کو پڑھ چکا ہوں اور لگ بھگ بہت ساری باتیں میرے ذہن کے اندر موجود ہیں۔ تو جو میں بتاؤں گا وہ زیادہ بہتر ہوگا، اور میں چونکہ اتنا پڑھ چکا ہوں تو ان لوگوں کی ہر حرکت سے واقف ہوں۔ یہ لوگ جو بھی کرتے ہیں تو ان کی ہر باتوں سے میں اچھی طرح سے واقف ہوتا ہوں۔ تو دیکھیں، جو سچی بات تھی کہ ایک 18 سال کا بچہ اپنی ماں کی شادی کروا دیتا ہے، دوسری شادی کسی سے کروا دیتا ہے۔ آپ جائیں گے یوٹیوب پہ تو دیکھیں گے کہ ہزاروں ہندو آپ کو ملیں گے جو اصل کہانی لے کر کے لوگوں کے سامنے آتے ہیں اور اس بچے کی تعریف کرتے ہیں۔ ہزاروں ہندو چینل والے اس بچے کی تعریف کرتے ہیں اور اس کے نیچے لاکھوں کومنٹ ہیں جس میں لاکھوں ہندو اس بچے کی تعریف کرتے ہیں۔ لاکھوں ہندو اس بچے کے اس کام کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں جب سامنے بات آتی ہے کہ ایک بچہ اپنی ماں کی شادی کروا دیتا ہے۔ لاکھوں ہندو تعریف کر رہے ہیں، اور یہ تو سراسر ہندو دھرم کے خلاف ہو گیا، کیونکہ ہندو دھرم میں ایک عورت کے لیے دوسری شادی کا کوئی راستہ ہے ہی نہیں۔ کسی بھی صورت میں، کسی بھی حالت میں ایک عورت دوسری شادی نہیں کر سکتی ہے۔ دو ہی راستے ہیں، اگر پتی مر جائے تو ایک عورت کے لیے دو ہی راستے بچتے ہیں۔ ایک ہے کہ پتی کے ساتھ اپنے آپ کو زندہ جلا لیں، جو آپ کو اکثر دھرم گرنتھوں کے اندر یہ بات مل جائے گی، اور سب سے زیادہ پنیہ کے بعد ثواب کی بات یہی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو پتی کے ساتھ زندہ جلا لیں۔ اگر زندہ نہیں جلا پاتی ہے تو بڑی سخت بات لکھی ہے گرور پران کے اندر کہ اس عورت کو سورگ نہیں ملتا ہے، اور اسی طرح سے آپ کو موکش اس عورت کو نہیں مل پائے گا جب تک نہ وہ اپنے آپ کو زندہ اپنے پتی کے ساتھ جلا لے۔ بار بار اس کو استری کیوں نہیں ملے گی، استری بھی بن کر کے وہ جنم لے گی۔ تو اس طرح کی باتیں آپ کو ملیں گی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہندو دھرم میں استری ہونا بھی پچھلے جنم کے پاپ کے کارن ہوتا ہے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات جو لکھی ہوئی ہے دھرم گرنتھوں کے اندر وہ یہ ہے کہ اگر پتنی زندہ جلنا نہیں چاہتی ہے یا کوئی کارن ہے جس کے کارن سے زندہ نہیں جلایا جا سکتا، جیسے پیٹ میں بچہ ہے
تو اس کارن سے 2-4 سال کے لیے اس کو رخصت مل جاتا ہے، یا جو نہیں جلنا چاہے تو اس کے لیے اتنے سخت نیم ہیں کہ اتنے سخت نیم قانون کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں، دھرم گرنتھوں کے اندر، مذہبی کتابوں کے اندر، کہ اگر اس پر چلایا جائے تو ایک عورت کے لیے اس سے 1000 گنا زیادہ بہتر یہی ہوگا کہ وہ اپنے پتی کے ساتھ زندہ جل جائے۔ مثال کے طور پر ان کی کتابوں کے اندر، دھرم گرنتھوں کے اندر لکھا ہے کہ اگر ایسا نہیں ہے، اگر وہ زندہ نہیں جلی ہے، آپ دیکھ لیں رام جی کے جو گرو ہیں وششٹھ دھرم سترا ہی دیکھ لیں، وہاں بھی لکھا ہوا ملے گا کہ پھر ایسی استری کے سر کے بال مونڈ دیے جائیں گے، اور بہت سارے نیم ہیں۔ دن میں 1 مرتبہ اس کو بھوجن دیا جائے گا، وہ بھی بھر پیٹ نہیں دیا جائے گا، وہ بھی لذیذ ایسا کھانا نہیں دیا جائے گا جس میں مزہ ہو، لذت ہو، بس رکھا سکھا تھوڑا سا چاول دے دیا جائے گا دن میں۔ وہ پلنگ پہ بستر پہ نہیں سو سکتی ہے، وہ زمین ہی پہ سوئے گی، وہ بھی خالی زمین پہ سوئے گی، سر منڈائی رہے گی، صابن تیل نہیں لگا سکتی ہے، اپنے بدن میں کوئی اس طرح کی نہیں لگا سکتی ہے، کپڑا اچھا نہیں پہن سکتی ہے پھٹا پرانا۔ تو اس طرح کے ایسے نیم ہیں کہ اس سے 1000 گنا بہتر اس عورت کے لیے زندہ جل جانا ہوگا۔ تو یہی 2 ہی راستے لکھے ہوئے ہیں ہندو دھرم کے اندر، 2 ہی باتیں لکھی ہیں، اور ہندو دھرم میں تو یہ اتنا سخت یہ قانون ہے کہ اس سے زیادہ سخت قانون میرے خیال سے کسی اور چیز کے بارے میں نہیں ہوگا۔ جتنی سخت چیز اور جتنا سخت قانون اس بات کے اوپر ہے کہ ایک عورت، ایک استری کی اگر شادی ہو گئی ہے، ایک عورت کی ایک شادی ہو گئی ہے، تو اب دوسری شادی وہ کسی بھی صورت میں نہیں کر سکتا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اگر مطلب پتی بھاگ گیا، مر گیا، بچہ کی خواہش ہے اور خاندان نہیں چل رہا ہے، تو کسی سے بچہ پیدا کروا سکتی ہے، سسر سے، دیور سے، یہ سب سے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن دوسری شادی کی اجازت کسی بھی صورت میں ہندو دھرم میں نہیں ہے۔ یہ تو ہو گئی بڑی سخت چیز۔ اب یہی ہندو جب ہندو دھرم کے خلاف تعریف کر رہا ہے تو برہمن کو برا لگا، اور پھر برہمنوں نے یہ چیزیں پھیلا دیں، یہ غلط خبر لوگوں کے سامنے پھیلا دی، تاکہ اپنی گندگی، اپنے دھرم کی گندگی جو برہمنوں نے بھگوان کے نام پہ، دھرم کے نام پہ، مذہب کے نام پہ لوگوں کے سامنے لے کر کے آئے، وہ گندگی چھپی رہے، وہ گندگی لوگوں کے سامنے نہ آئے۔ جو عورت کے بارے میں اتنا سخت، میں جو ابھی بتایا عورت کے بارے میں کہ آپ کی روح کانپ جائے گی، زبردستی جلا دیا جاتا تھا شوہر کے ساتھ ایک عورت کو، ایک زندہ جان کو، کبھی کبھی جوان ہے، 10 سال 9 سال کی لڑکی ہے۔ ہندو دھرم میں چونکہ شادی بھی بچپن میں کر دینا ہے، 10 سال سے پہلے، اور اسی میں مر گئی تو 10 سال 12 سال کی بچی کو زندہ جل جانا ہے۔ اس طرح کے سخت نیم برہمنوں نے بنائے تھے، وہی گندگی، اسی گندگی کو چھپانے کے لیے آج یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو جھوٹ بولنے کا اصل کارن یہ ہے۔